अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, टुडे विद हफ़ीज़ ख़ान के साथ मैं हूं मोहम्मद हफ़ीज़ ख़ान। और आज के वीडियो कॉलम पर बात करने से पहले आपसे वही गुजारिश कि इस चैनल को, यूट्यूब चैनल टुडे विद हफ़ीज़ ख़ान को आप ज़रूर सब्सक्राइब किया करें। अगर आपको ये गुफ्तगू अच्छी लगे तो इसे शेयर भी किया करें दोस्तों के साथ, अहबाब के साथ, और जो इसका फेसबुक पेज है उसको भी लाइक करेंगे तो आपसे गुफ्तगू का ये सिलसिला इसी तरीके से चलता रहेगा। और आज जिस मौजू पर हम बात करने जा रहे हैं वो बहुत संजीदगी का मुतकासी है। आपने देखा होगा कि हमारे यहाँ मुआशरे में आम तौर पर बेहसी का चलन है। इतनी बेहसी कि कोई मर रहा है तो किसी को परवाह नहीं, कोई जी रहा है तो परवाह नहीं। लोग ये समझते हैं कि मैंने नहीं बल्कि उसने मरना है, मुझ में कोई ख़ास ऐसी ताकत है, मैं कुछ ऐसी ख़ास काबिलियत का आदमी हूँ कि ये जो बला है या ये जो मुसीबत है ये मुझ तक नहीं पहुँचनी, ये मुसीबतें किसी और पर नाजिल होनी है। मैं जब अपने पीछे मुड़कर देखता हूँ अपने माजी में तो हमारा मुआशरा ऐसा नहीं था। हमारे मुआशरे में अगर मैं देखा करता था अपने बचपन में कि अगर कहीं कोई कत्ल का वाक़या रिपोर्ट हो जाता था तो एक आलम उस पर हैरान होता था और कहा जाता था कि सुरखांदी आएगी और कोई बेगुनाह मारा गया। लेकिन अब देखिए कि रात भर सड़क पे पड़े हुए शख्स से ट्रैफिक गुजरती रहती है और उसकी कोई देखने वाला नहीं होता कि कौन इंसान था, कोई मरा या कोई जानवर वहाँ था, और सुबह तक वो सड़क से लेप हो चुका होता है जैसे वहाँ पर किसी का नामो निशान ना रहा हो। तो हमारे मुआशरे में ये बेहिसी ये कब से आई? तो मैं ज़िक्र कर रहा था माजी का, तो मुझे याद है कि ये 1981 का वाक़या है कि जब लाहौर में एक बच्चे का मर्डर हुआ सोडमी के बाद। उसका नाम पप्पू था। तो उसके जो कातिल थे 3 लोग थे, उनको सज़ाए मौत दी गई। और ये पहली बार हुआ कि उन्हें लाहौर के फ़िरोज़पुर रोड पर, जहाँ आजकल कैंप जेल है या डिस्ट्रिक्ट जेल उसे कहें, उसके सामने वहाँ पर तख्तेदार बनाया गया और वहाँ दोपहर को उन्हें तीनों को सरेआम फांसी दी गई और फिर उनकी लाशें शाम तक वहाँ लटकती रहीं। लेकिन उससे पहले जब ये ऐलान कर दिया गया था कि इस मकाम पर लाहौर की मसरूफ़ तरीन शाहराह पर 3 लोगों को फांसी दी जाएगी, तो पहली बार ये हुआ कि मौत एक खिलवाड़ बनी, मौत एक तमाशा बनी। वहाँ रेडियाँ सजी, वहाँ आरजी दुकानें बनी, लोगों के ठट जमा हुए, लोग खा पी रहे हैं, दही बड़े खा रहे हैं, गोलगप्पे खा रहे हैं, कुल्फ़ी खा रहे हैं, फालूदा खा रहे हैं, नान छोले खाए जा रहे हैं, और सामने 3 इंसानों को उनके फांसी दी जा रही है। तो ये वो वक्त था, ये वो लम्हा था, हमारी सोसाइटी में टर्निंग पॉइंट था कि जब उनके दिल से मौत का खौफ निकला और उन्हें मौत एक बेहिसी बनकर उन पे तारी हो गई और फिर उन्होंने मौत को तमाशा समझ लिया। उसके बाद भी जो पब्लिकली हैंगिंग का या सरेआम फांसियों का सिलसिला चला उस दौर में, और कभी मुल्तान के स्टेडियम में और कभी फैसलाबाद में ये फांसियाँ हुई। और इस तरीके से वही तमाशा कि लोग मूंगफली भी खा रहे हैं और साथ में किसी का मरने का तमाशा भी देख रहे हैं। तो ये मौत की जो बेहिसी थी, इसने हमारे मुआशरे को मजमूई तौर पर बिल्कुल इस तरीके से कर दिया कि जैसे सर्द महरी और बेहिसी कूट कर भरी हुई, कोई मरता रहे, कोई जीता रहे, कोई भूखा है, किसी का पेट भरा हुआ है, कोई बीमार है, किसी के तन पे कपड़े हैं, किसी के तन पे कपड़े नहीं हैं, किसी का बच्चा खुश है, किसी का खुश नहीं है, कोई दरमांदा है, कोई दरमांदा नहीं है, किसी को कोई किसी की फ़िक्र ना रही, और लोगों ने पलट कर अपने हमसायों से भी उनका हाल पूछना छोड़ दिया। ये वो बेहिसी थी जो हमारे मुआशरे में आई। मैं इसके डांडे देखता हूँ कि कभी एक जो रोमन अम्पायर में आपने अक्सर फ़िल्मों में देखा होगा कि जो कैदी होते थे बादशाहों के ख़िलाफ़ बगावत किया करते थे, उनको रखा जाता था पिंजरे में बंद करके और फिर उनको भूखे शेरों के आगे डाल दिया जाता था कि अगर उनमें इतनी ताब है, इतनी हिम्मत है तो शेर को पिछाड़ें और ज़िंदा बच जाएँ। लेकिन एक ऐसे आदमी से
جو جیل میں پڑا ہوا ہو یا پنجرے میں بند کر دیا گیا ہو، وہ کیسے توقع رکھی جا سکتی ہے کہ وہ ایک خونخوار درندے کو پچھاڑ دے گا؟ لہٰذا سب کے سامنے وہ شیر اس کو کچا چبا جاتا، اس کو کھا جاتا، اور دیکھنے والے کلیپنگ کرتے، تماشا دیکھتے، اور یہ موت کا تماشا اس وقت سے چلا آ رہا ہے۔ ابھی آپ نے جو ہمارے ہاں ڈرامہ چل رہا ہے عورت الغازی ترکی سے آیا ہوا، تو اس میں بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس وقت کی جو معاشرت تھی اس میں بھی یہ پبلک کلنگ کا اور ایک دوسرے کو مارنے کا کہ کس طریقے سے تھا، اور معاشرے میں ایک بے حسی تھی، جسے آپ کہتے ہیں کہ وہ جو سویلائز طریقہ ہوتا ہے جو ہمیں اسلام نے بتایا کہ ایک دوسرے کا حال پوچھو، ایک دوسرے کی خبر گیری کرو، ایک دوسرے کے دکھ درد کو بانٹو، اور ایک دوسرے کے قریب رہو، ان کے ذہنی طور پر قریب رہو، آپ کو ان کے حال معلوم ہونا چاہیے، اور اگر آپ کو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے تو آپ ان کو دیں جن کے پاس کچھ نہیں ہے۔ تو یہ ساری باتیں ہماری سوسائٹی سے مفقود ہوتی چلی گئیں۔ تو پھر اسے میں آج کے تناظر میں دیکھتا ہوں کہ جب کرونا وائرس کا یہ ہے کہ وہ ہر جگہ دستک دیتا پھر رہا ہے، لیکن ہم نے بے حسی سے آنکھیں بند کی ہوئی ہیں، اور ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ یہ کسی اور، یہ بلا کسی اور کے ہاں جائے گی، یہ میرے ہاں نہیں آ سکتی۔ نہ میں احتیاط کروں، نہ میں یہ سوچوں کہ اس سے ایک انفیکٹڈ آدمی اپنی 10ویں سطح پہ جا کے 59,000 آدمی کو انفیکٹ کر سکتا ہے۔ تو پھر جب کہ ہمارے ہاں تعداد ہزاروں میں بڑھتی جا رہی ہے، معاشرتی بے حسی یہ ہے کہ کوئی یہ ماننے کو تیار نہیں ہے کہ اس قسم کا کوئی بیماری دنیا بھر میں یا پاکستان میں اپنے پنجے گاڑے ہوئے ہے۔ آپ اس بے حسی کو اس طریقے سے نہ لیں، فار گاڈ سیک۔ یہ جو بے حسی ہے یہ قوموں کو برباد کر دیتی ہے۔ بے حسی ظلم کو جنم دیتی ہے، اور اگر ظلم کسی معاشرے میں ہو تو وہ معاشرہ نہیں پنپ سکتا، وہ قائم نہیں رہ سکتا۔ اور جس معاشرے میں ایک دوسرے سے رواداری کا کوئی کنسیپٹ نہ ہو، ایک دوسرے کے دکھ درد کو بانٹنے کا تصور تک نہ ہو، وہ معاشرے قائم نہیں رہتے۔ تو اس بے حسی کو، اس سرد مہری کو، اور اس تماشا دیکھنے والی جو ہمارے ہاں ایک حص بن چکی ہے کہ ہم بری سے بری چیز کا بھی تماشا دیکھتے ہیں۔ ابھی میں دیکھ رہا تھا کہ جو ایک بدقسمتی سے طیارہ عید سے ایک دن پہلے گرا کراچی میں، تو اس وقت پر بھی دیکھیں کتنی کیا کیا باتیں اڑائی جاتی ہیں، کیسی کیسی باتیں کی جاتی ہیں۔ اور ایک اور جو رویہ ہمارے ہاں کہ ہم ججمنٹل بن جاتے ہیں، فوراً ہی ایک اپنی ججمنٹ صادر کر دیتے ہیں، فیصلہ ہم خود ہی ایک بات کو تصور کرتے ہیں، خود ہی ایک بات گھڑتے ہیں، اور پھر اس کو مان لیتے ہیں کہ جو میں نے سوچا ہے کہ وہی درست ہے، اور بغیر سوچے سمجھے اس پر اپنا فیصلہ صادر کر دینا، اس پر اپنی ڈگری پاس کر دینا کہ جی جناب ایسا ہوا ہوگا، اور اس پہ قائم رہ جانا۔ تو یہ جو ججمنٹل ہونے کا رویہ ہے نا، یہ معاشرے کو جو برباد کرتا ہے، اور اس کی بربادی اس فرد سے شروع ہوتی ہے کہ جو اپنے ہر معاملے میں بغیر سوچے سمجھے اپنی رائے کی بجائے اپنا فیصلہ صادر کرتا ہے کہ وہ تو یہ ہے۔ اس نے اگر کسی شخص کو دیکھا بھی نہیں ہوگا کہ وہ کسی برائی میں انڈلج ہے یا کسی اور معاملے میں ہے، بغیر دیکھے، بغیر سنے، بغیر کسی ثبوت کے تو اس کے خلاف فیصلہ دے دے گا کہ ہاں وہ تو ایسا ہی ہے۔ تو یہ جو وہ تو ایسا ہی ہے کا سفر ہے، پھر یہ رکنے کا نام نہیں لیتا۔ ایک پل میں ایک شخص کی زندگی بھر کی جو کمائی ہے، اس کی عزت کی، اس کی نیک نامی کی، وہ خاک میں مل جاتی ہے۔ تو کسی کے بارے میں بات کرنے سے پہلے 1000 بار سوچیے، 1000 بار دیکھیے۔ ہمارے ہاں ہمیں بار بار کہا گیا، ہمارے مذہب میں کہا گیا کہ وہ شخص بہت بہتر ہے جو کسی کی عیبوں پر پردہ ڈالتا ہے۔ اگر آپ کسی کے عیبوں پر پردہ ڈالیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کی جو کہیں کمی ہے، کوئی تھوڑی بہت ہی چیز رہ گئی ہے، کوئی چھوٹا موٹا عیب ہے، تو اس کو بھی دنیا کے سامنے نہیں کرے گا، کھولے گا نہیں۔ تو اگر آپ نے یہ چاہتے ہیں کہ آپ بھی تماشا نہ بنیں، تو کسی اور کو تماشا بنانے سے گریز کریں۔ اگر کسی کو تھوڑی سی تکلیف ہے تو اس کی تکلیف کا درد خود محسوس کریں۔ اگر خدا نہ خواستہ کسی کے ہاں بھوک ہے تو اس کی بھوک کو خود محسوس کریں۔ تو پھر آپ دیکھیے
کہ جو ہم بات کرتے ہیں نا معاشرے میں، جو ہمارے معاشرے میں بڑا گند ہے، ہمارے معاشرے میں ظلم ہے، ہمارے معاشرے میں ناانصافی ہے، ہمارے معاشرے میں بے حسی ہے، تو اس کا سفر ہماری ذات سے شروع ہوتا ہے۔ اگر آج میں طے کر لوں کہ میں اپنی ذات سے یہ تمام برائیاں نکال پھینکوں گا تو یقین جانیے کہ یہ سفر رکنے کا نام نہیں، دیے سے دیا جلتا ہے اور یہ دیا آگے بڑھتا ہے۔ تو کیوں نہ ہم وہ دیا جلائیں جو ہماری معاشرت میں روشنی کرے، ہمارے دل میں روشنی کرے، ہمارے ذہنوں میں روشنی کرے، اور یہ روشنی ہماری سوسائٹی کے ہر فرد تک پھیلے، اور پھر دیکھیے کہ ایک مہذب قوم کس طرح بیہیو کرتی ہے۔ یہ تھا ہمارا آج کا ویڈیو کالم۔ اجازت دیجیے محمد حفیظ خان کو، خدا حافظ۔